بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارسل۔ پری تمہارے لیے پارسل آیا ہے۔ وہ اپنے لیے سوٹ پریس کر رہی تھی۔ روم میں کے باہر سے اس کی چھوٹی بہن نے آواز لگائی، میرے لیے کون بھیج سکتا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑائی۔ اتنے میں وہ پارسل لے کر روم میں آئی اور پری کو مینی خیز نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پری نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو پری کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے جلدی سے پارسل پری کو تھما دیا۔ لیجئے، اس پر کراچی کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس نے دیتے ہوئے بولا، مگر اس کے چہرے پر کوئی حیرانگی کا تاثر نہیں تھا کہ پنجاب میں رہتے ہوئے پری کو سندھ سے کون تحفہ بھیج سکتا ہے، کیونکہ پری ایک لیکچرر تھی اور وہ سوشل میڈیا پر اپنے لیکچر دیا کرتی تھی۔ اس وجہ سے اس سے متاثر بہت سے اسٹوڈنٹ تھے، جن میں لڑکی اور لڑکے ہوتے تھے، تو کوئی بھی بھیج سکتا ہے۔ پری اور سائمہ صرف دونوں ہی گھر میں رہتی تھیں، ان کا کوئی بھائی نہ تھا، اور ماں باپ چند سال پہلے ایک حادثے کا شکار ہو کر چل بسے۔ تب پری کی عمر 18 سال تھی اور سائمہ صرف 8 سال کی تھی۔ اس کے بعد پری نے ہی اپنی بہن کو بھائی اور ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھا۔ گھر ان کا اپنا تھا اور پاپا کے سرکاری جاب ہونے کی وجہ سے ان کی پینشن بھی ان کو ملا کرتی تھی، جس کی وجہ سے پری نے ماسٹر کیا اور پھر لیکچرر کی جاب جوائن کی۔ سائمہ ابھی تک پڑھ رہی تھی، دونوں ہی غیر شادی شدہ تھیں۔ پری کو پارسل کھولتے وقت کچھ الجھنیں ذہن میں تھیں۔ کراچی کا نام اس کے لیے نیا نہیں تھا، لیکن اچنبھا ضرور تھا کہ کس نے بھیجا۔ اس نے وہ پارسل کھولا۔ اس میں ایک پنک کلر کا سوٹ، ایک لیڈیز واچ، ایک سونے کا لاکٹ اور چوڑیوں کا پیکٹ تھا، اور ساتھ میں ایک عید کارڈ بھی موجود تھا۔ واؤ پری، یہ سوٹ کتنا پیارا ہے یار، اور چوڑیاں دیکھو، یہ بھی وہی کلر ہے جو تمہیں پسند ہے۔ لگتا ہے بھیجنے والا آپ کی پسند ناپسند سے خوب واقف ہے، اس نے پری کو چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ تم اپنی بکواس بند نہیں کرو گی؟ پری نے غصے والے انداز میں گھور کر اسے دیکھا۔ اور یہ کارڈ دیکھتے ہیں کس دیوانگی کے پیکر نے بھیجا ہے؟ سائمہ اسی انداز میں پری کے غصے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولی اور عید کارڈ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پیاری ٹیچر صاحبہ، سب سے پہلے تو میرا سلام قبول کیجئے اور میری طرف سے عید مبارک بھی قبول کیجئے۔ آپ مجھے شاید نہیں جانتی ہیں، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں، صرف آپ کو نہیں، آپ کی ہر پسند ناپسند کو بھی اپنے دل میں اسی طرح دیکھا ہے جیسے میں آپ کی ہی زندگی کا حصہ ہوں۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو دل چاہتا ہے ہمیشہ آپ کے سامنے اور آپ کے پاس رہوں، بالکل ایسے جیسے سورج مکھی سورج کی روشنی سے کھل اٹھتا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہتی ہوں، پر قسمت اگر ہم اپنی مرضی سے لکھ پاتے تو بات ہی کیا تھی، لیکن اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن میں آپ سے ملوں گی، ضرور، انشاءاللہ۔ یہ کچھ تحفے بھیجے ہیں، یہ ویسے تو چند مول کے ہیں، لیکن آپ اگر مسکرا کر یہ تحفہ قبول کریں گی تو یہ انمول ہو جائیں گے۔ میری طرف سے آپ محبت کا یہ پرخلوص تحفہ قبول فرمائیے، میں آپ کی بے حد شکر گزار رہوں گی۔ شکریہ، انفال یوسف۔ سائمہ نے عید کارڈ پڑھ کر رشک زدہ نظروں سے پری کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا جس کو شاید سائمہ نے محسوس نہیں کیا، اور اسے چونکا دینے والی چیز جو تھی وہ بھیجنے والے کا نام تھا۔ سائمہ کمرے سے چلی گئی تو پری نے دوبارہ لیٹر کو کھولا۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اگر سائمہ دیکھتی تو ضرور حیران ہوتی۔ اس کی نظر لیٹر میں لکھے نام پر ٹکی تھی۔ بہت دیر تک وہ بے یقینی سی کیفیت میں اس نام کو دیکھتی رہی، پھر اس نام پر انگلی پھیرنے لگی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ٹیک لگا کر کافی دیر تک کھڑی رہی۔ کیا نہ یاد آ گیا تھا
اس ایک نام کو پڑھ کر چلتے چلتے وہ الماری کے پاس آ کر رکی۔ دراز کھول کر اس میں سے چھوٹی ایک پیٹی نکالی۔ پیٹی نکال کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ سوٹ پریس کرنا وہ بھول ہی چکی تھی۔ پیٹی کھول کر بیڈ پر الٹا دی تو کئی خط بیڈ پر بکھر گئے۔ وہ ان کو دیکھتی رہی، 6 سال پرانے خط، اور ہر خط پر تاریخ اور سال لکھا ہوا تھا۔ ان خط پر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر ایک خط اٹھا کر اس کو کھولنے لگی، پھر آئے ہوئے خط کو اٹھا کر دونوں کو برابر کیا۔ دونوں پر ایک ہی رائٹنگ لکھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس کا خیال اسے خود بھی نہیں تھا۔ وہ خط کو الگ الگ کر کے دیکھنے لگی، پھر ایک خط اٹھا کر اسے دیکھتی رہی۔ 14/7/2016 تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے معلوم ہو کہ کس خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس نے خط کھولا تو آنسوؤں میں ڈوبی آنکھوں سے پڑھنے لگی۔ پرستان کی پری کو میرا سلام، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گی۔ بعض دفعہ سوچتا ہوں سب کچھ چھوڑ کر میں واپس آ جاؤں، مجھ سے نہیں رہا جاتا آپ سے دور۔ ادھر جب بھی میں تنہا ہوتا ہوں تو یہ خیال مجھے سکون لینے نہیں دیتا کہ آپ ابھی تک تقدیر کی آزمائش میں صرف تکلیف کا سامنا کرتی رہی۔ میرا دل کرتا ہے آپ کو اب کبھی اکیلے ہونے کا احساس نہ ہونے دوں، اور وہ خوشیاں آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں جو آپ کی گزری ہوئی زندگی کے زخم تو نہیں بھر سکتی، پر وہ مرہم جو آپ کو گزری ہوئی تکلیف کا احساس نہ رہنے دیں۔ میں شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ بھی جاتا اگر آپ نے اپنی قسم دے کر نہ رکھی ہوتی تو۔ ویسے آپ بہت ظالم ہیں جو اتنی دور بھیجا ہے مجھے، جو نہ آپ کی آواز سن سکتا ہے اور نہ آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ پتہ ہے پری، میری تمنا ہے ہماری پہلی اولاد بیٹی ہو۔ میں چاہتا ہوں پھر ہم اپنی بیٹی کو پیار کا وہ حصہ بھی دیں جو آپ سے قسمت نے محروم رکھا ہے۔ میں نے تو بیٹی کا نام بھی سوچ رکھا ہے، پتہ ہے کیا؟ انفال یوسف۔ ہے نا پیارا نام، بالکل آپ جیسا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے، پر اپنا خیال رکھنا جب تک مجھ سے دور ہیں، پھر میں خود رکھوں گا۔ آپ کا یوسف۔ اس کی آنسو ہچکیوں میں بدل گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جس کو مردہ سمجھ بیٹھی تھی وہ زندہ تھا۔ کس طرح، کیسے اس نے ان کا پتہ ڈھونڈا یہ وہ نہیں جانتی، پر وہ زندہ ہے۔ احساس اس کے اندر زندگی جینے کا احساس ڈالنے کے لیے کافی تھا۔